بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیث علیہ السلام کون تھے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی؟ اور ان کو ان کے والد آدم علیہ السلام نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام فوت ہونے والے تھے؟ شیث کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً آج آپ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب حاصل کریں گے۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا شیث عطا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان سب کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کے بارے میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتے ہیں۔ جب آدم کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث کے حق میں ایک اہم وصیت فرمائی تھی، مگر وصیت دینے سے قبل انہیں دن اور رات کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی تمام عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام نے اس وصیت کے مطابق آدم علیہ السلام سے اس طوفان کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ وہ دراصل اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے کا طوفان تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے وصیت کے مطابق اپنے والد کا کام جو کہ خلافت اور حکومت کا تھا پوری طرح سمجھا اور آپ کی وفات سے قبل تک اس کی مہارت حاصل کی۔ اور ایک اور روایت جو کہ ایک صحابی رسول سے مروی ہے، حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑی، کسی اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی، لاحد قبر تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تم اپنی میت کو بالکل اسی طریقہ سے دفن کیا کرو۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو اسے اپنے بھائی کو دفنانے کا طریقہ تک معلوم نہیں تھا، بلکہ اس نے دفن کرنے کا طریقہ ایک کوے سے سیکھا تھا۔ آئیے اب ہم قرآن مجید سے وہ حوالہ یہاں ذکر کرتے ہیں جس میں کس طرح قابیل نے حابیل کو دفن کرنے کا طریقہ ایک کوے سے سیکھا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ترجمہ، اس قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے کہا کہ ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ میں ایک کوے کے برابر ہوتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 31۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ تھا جس سے ہمیں انسانیت کی تدفین کا سبق حاصل ہوا۔
کہ وہ جس مٹی سے بنایا گیا تھا اسے اسی مٹی میں کیسے دفن کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس میں اختلاف موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا کے پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا ہے، جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جبل ابی قیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے موقع پر ان کی اور ان حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا گیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کا کام رشد و ہدایت اور خلافت و نیابت کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہی ذمہ داری اٹھائی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے قینن نے ذمہ داری قبول کی، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے حکومت کا منظم کام سنبھالا۔ اس کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ پھر انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوز کے شہر انہوں نے تعمیر کیے جو کہ ایران میں واقع ہیں۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سارے جنوں اور شیطانوں کو منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت بھی قتل کر دیے۔ ان کا ایک بہت بڑا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تاج تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ ان کی وفات پر بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کو یہی حکمرانی کی وصیت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق خنوخ کو ہی ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نیابت اور خلافت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، آپ نے اپنے زمانے میں حکومت کی اور اسی حکومت کے منصب کو آگے اپنی اولاد میں منتقل کیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت کی ذمہ داری منتقل فرمائی تھی، جس کا تذکرہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اس کے بعد خنوخ یعنی ادریس علیہ السلام کو ان کے والد شیث علیہ السلام نے یہی حکومت اور خلافت منتقل فرمائی۔ ناظرین، انبیاء علیہم السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی صفت عدل کا قیام تھا، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم اور طاقت کا استعمال نہ کر سکے، بلکہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہی رہے اور اللہ کی تمام صفات کا اظہار ایک مکمل نظام اور حکومت کے قائم کرنے سے ہو سکے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جو خلافت کا دور شروع ہوا تھا، اس میں آپ نے اپنی اولاد کو عدل کے ساتھ زمین کے تمام وسائل کا مالک بنایا، تاکہ سب کے سب اتفاق کے ساتھ اس دنیا پر زندگی بسر کریں اور محنت سے اپنے رزق کو حاصل کریں۔ اگلے انبیاء اس دنیا میں آتے رہے، انہوں نے نیابت اور خلافت کے یہی فرائض سر انجام دیے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی گئی تو اپنے پیدا ہونے کے اس مقصد سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، مگر پھر بھی اللہ کی رحمت سے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت ادریس علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ ہم اپنے اگلے مرحلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور نیا قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔